بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب۔ لیسا نہیں ہے، البرا نیکی، ان تولوا کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی طرف مشرق اور مغرب کے، ولیکن البرا اور لیکن نیکی اس کی ہے، من آمنا باللہ والیوم الآخری جو ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، والملائکاتی والکتابی اور فرشتوں پر اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور وہ مال دے اور وہ دے مال اس کی محبت میں، ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامی والمساکین اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقابی اور گردنیں چھڑانے میں یعنی مال خرچ کرو، وآقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ اور وہ قائم کرے نماز اور وہ ادا کرے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء تنگ دستی میں اور تکلیف میں، وحین البأس اور وہ وقت جنگ کے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، نیکی اور بھلائی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے خاص عبادت میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا۔ نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے تمام فرستادوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، جب قول و اقرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ تنگی اور مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت، ہر حال میں صبر کرنے والے اور سیدھی راہ میں ثابت قدم ہوتے ہیں، بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سچے ہوتے ہیں اور یہی ہیں جو صحیح معنوں میں سے برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ آیت لمبی ہے اور انتہائی اہم ہے، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ جو بھی سنیں اس کو سرسری نہ سنیں، اس کو بہت غور و سمجھ سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ اس ایک آیت سے ہی انسان کی جو ہے وہ زندگی پوری کی پوری بدل سکتی ہے، اور اسی آیت پہ ہماری پوری زندگی ڈپینڈ بھی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو سب سے پہلے بات کی گئی ہے، نیکی اور بھلائی کی پہچان کہ وہ کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر لیکن نیکی کیا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل دنیا کی بے شمار گمراہیوں میں ایک گمراہی یہ تھی کہ سمت پرستی ہوتی تھی، یعنی بے جان
دیوتاؤں، دیویوں، مورتیوں، پتھروں، درختوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے علاوہ خود سمتوں یا جہتوں کی بھی پرستش جاری ہو گئی، اور مختلف جاہلی قوموں نے یہ اعتقاد جما لیا تھا کہ فلاں مخصوص سمت مثلاً مشرق مقدس ہے اور فلاں متعین جہت مثلاً مغرب قابل پرستش ہے۔ قرآن کریم یہاں شرک کی اس خاص صورت کی تردید کر رہا ہے اور ارشاد کر رہا ہے کہ کسی جہت میں کیا تقدس رکھا ہوا ہے، اور کوئی سمت بے حیثیت سمت ہرگز قابل تقدیس نہیں ہے، اور خصوصاً طاعت البر یعنی نیکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے ظاہر ہے کہ نماز کے لیے کوئی سمت بے حیثیت سمت ہرگز متعین نہیں کی۔ اس نے تو صرف ایک متعین مکان یعنی خانہ کعبہ کو ایک مرکزی حیثیت دی ہے، اسے قبلہ توجہ ٹھہرایا ہے، خواہ وہ کسی سمت میں پڑ جائے۔ نہ کسی سمت یا طرف کی اس میں خصوصیت ہے، اور نہ ہی بیت اللہ کی پرستش کے لیے اس کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص قبلہ کی پرستش کے لیے ایسا کرے گا وہ مشرک ہی ہوگا، اور اس کے مشرک ہونے میں کیا شبہ رہ جائے گا۔ کوئی مسلمان بھی بیت اللہ کی پرستش کا قائل نہیں ہے۔ قبلہ کو ایک جہت یا طرف مقرر کرنا خالصتاً انتظامی معاملہ ہے، جو گویا قومی یکجہتی کی علامت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ فلاں کے لیے تو صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا یکجہتی کی علامت کے طور پر کافی تھا، مگر اب صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا بلکہ فرائض میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن تہذیب اخلاق کے لیے جن امور کو ضروری قرار دیا گیا تھا وہ اب بھی بدستور ثابت و قائم رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ تم جہت کی وضاحت کرنے کے بعد، سمت کی وضاحت کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس آیت میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تم اپنے اندر خرچ کرنے کی عادت پیدا کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور خرچ بھی کیسے؟ مال اور دولت کی محبت پر غالب آؤ، یعنی تمہیں مال اور دولت سے محبت ہے لیکن اس کے باوجود تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ای الصدقات اعظم، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہترین صدقہ کس قسم کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وہ حدیث ہے بخاری کی 1360، کہ ایسے وقت میں تو صدقہ کرے کہ تندرست و توانا ہو، مال کی محبت دل میں اور فقر کا اندیشہ بھی ہو۔ اگر جانکنی کے وقت خیرات کرنی شروع کی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں، یعنی مرتے وقت یہ کہے کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، اس لیے کہ اس وقت وہ خود فلاں ہونے والا ہے، اور جب یہ فلاں ہوگا تو مال خود بخود تقسیم ہو جائے گا۔ دیکھیں، مال کی تقسیم کرنے کی ترغیب کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان صدقات و خیرات کے مستحق سب سے پہلے تمہارے عزیز و رشتہ دار ہیں۔ حمیت و عصبیت قومی کی وجہ سے وہ تمہارے دست و بازو بن جائیں گے۔ جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہ اپنا خون بہانے کو تیار ہو جائیں گے۔
قرآن کریم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، آگے تک۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دیکھو جو لوگ تمہارے قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اب دیکھیں اللہ حبے ہی فرما کر مزید یہ اطلاع کر دی کہ اپنے مال کو خرچ کرتے وقت اصل مدعا اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب مال اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے گا تو یہی اس کی رضا ہے۔ گویا بتا دیا کہ صرف مال فی نفسے ہی ہرگز محمود و مطلوب نہیں، مطلوب و مقصود صرف اور صرف وہ مال ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کی طلب کے لیے اور اللہ ہی کے دین کے فروغ کے لیے ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ صرف مال کی محبت کے باوجود ہو، یعنی فرما دیا گیا کہ اس میں ایک پختہ مومن کی تصویر آ گئی کہ مال و زر کی محبت اور قدر اس کے دل میں ہے اور خواہشیں اس کی زندہ ہیں، اپنی ذات پر، اپنے محبوبات پر اور مرغوبات پر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن امر الہی کے آگے اپنی گردن جھکا دیتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو دبا دیتا ہے، اپنے شوق کو حکم خداوندی پر قربان کر دیتا ہے۔ وہ عمل اس پر کرے گا جو حکم ربانی ہے، اور خرچ وہی کرے گا جہاں شریعت حکم دیتی ہے۔ اب غور کریں کہ مصارف خیر کی اسلام نے یہ کتنی مناسب اور حکیمانہ ترتیب قرار دے دی ہے۔ دیکھیں آیت کے اس جز میں امت کا پورا نظام میں معاشی ایک خلاصہ کی شکل میں آ گیا ہے۔ مالی اعانت سب سے پہلے عزیزوں غریبوں کی کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کی کوٹھیاں تیار ہو رہی ہیں اور بہن کو جھونپڑی بھی نصیب نہیں، چچا کے پاس کاریں، ہوائی جہازوں اور بھتیجے کو تانگا کا کرایہ بھی میسر نہ آئے۔ ہر زردار کو دولت مند کو سب سے پہلے خبر گیری اپنے نادار عزیزوں، کنبہ والوں، بھائیوں، بہنوں، بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد نمبر محلہ، بستی اور شہر کے یتیم بچے بچیوں کا آتا ہے جن کا کوئی والی وارث یا سرپرست باقی نہیں رہا ہو۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کے بعد قرابت داروں کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں ایک جگہ فرماتے ہیں سورۃ الروم میں کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی پس اے مسلم تو قرابت دار کو اس کا حق دیا کر اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی۔ یہ بات ان لوگوں کے حق میں بہت بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ صحیح معنوں میں فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں حدیث شریف میں اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ دیکھو مسکین کو خیرات دینا صرف صدقہ ہی ہے، مگر ایک رشتہ دار کو خیرات دینے میں 2 حیثیتوں سے ثواب ملے گا جو یقیناً دوہرا ہی ہوگا، ایک صدقے کے اعتبار سے اور دوسرا صلہ رحمی کے اعتبار سے۔ پھر یتامہ کیا ہے؟ یتیم وہ ہیں جن کا کوئی نگران کار نہیں، اگر ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ کیا گیا تو نہ تربیت یافتہ کی کثرت قوم کو برباد کر دے گی، اور ان کی تھوڑی سی ہی مدد نہایت ہی مفید نتائج پیدا کر دے گی۔
جیسے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا فآت الیتیم فلا تقہر، یعنی یتیم کو مت ڈانٹ ڈپٹ۔ دیکھیں مبلغین اور دعوت حق دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم کے یتیموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تھوڑی سی تربیت سے بے انتہا مفید ثابت ہوگی۔ ادھر لڑائیوں کی وجہ سے جس قدر یتیم ہوں گے، قوم کے لیے بار دوش ثابت ہونے کی بجائے بہترین افراد بن جائیں گے۔ ان اسرار و مصالحہ کی بنا پر حامل نبوت نے رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں آپ اکٹھی دیکھ رہے ہو، اور یہ کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں جدا جدا نہیں ہو سکتی کہ نیچے سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح وہ بھی میرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ پھر مساکین، مسافر اور سائل ہیں، والمساکین وابن السبیل والسائلین۔ مطلب یہ کہ ان سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی حاجت، یعنی مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی حاجت دوسروں کے پاس نہ لے جاتا ہو اور اس کے ظاہری حالات فکر و تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں سفید پوش کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس معاشرے میں مڈل کلاس لوگوں کی زندگی سب سے مشکل ہے، ان کا دھیان خود رکھنا پڑے گا، وہ کبھی نہیں کہیں گے، بلکہ دیکھنے والوں کو اس کے دولت مند ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیس المسکین الذی، مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر بھیک مانگتا پھرتا ہے، بلکہ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا سامان نہیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور نہ لوگوں کو اس کی خبر ہے کہ صدقات اور خیرات ہی کا مستحق سمجھا جائے۔ مساکین کے بعد درجہ بدرجہ غیر امت کے عام مفلسوں، محتاجوں اور پھر ان مسافروں، راہگیروں کا آنا ہے جو زادِ راہ سے محروم ہیں اور اپنے ضروری سفروں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ گردنوں کی آزاد کرنے میں، یعنی پھر رکاب، گردنوں کے آزاد کرنے میں، غلاموں کے آزاد کرنے تک یہ بات محدود کر دی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب عام ہے، اور اس کی عمومیت میں نہ صرف غلام ہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرض لے کر سود در سود میں مبتلا ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر اس کا اعلیٰ ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان جب شہید علی الناس کی فضیلت کبریٰ کے لیے محسوس کیا گیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ دنیا کی ہر غلام و محکوم قوم کو آزاد کر کے اس کو حق آزادی نوازش کرے، اور یہ حق صرف مسلمانوں ہی کو پہنچتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بلد میں مشکل ترین گھاٹی سے تعبیر کیا گیا ہے، فَقُّ رَقَبَۃ۔ اور پھر اس سے سیاسی آزادی ہی مراد نہیں بلکہ تمدنی، اخلاقی، عمرانی، اجتماعی اور علمی سب افراد غلامی اس میں شامل ہیں، اور سب کو آزاد کرنا فرزندان اسلام کا فرض ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اوروں کو تیار کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاؤ اور روپیہ خرچ کرنے میں قناعت کر بیٹھو، بلکہ خود بھی نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہو۔ وَآقَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ یہ باتیں خود بھی یاد رکھو، نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہو تاکہ جانی و مالی قربانی کی مشق ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ پھر پابندی عہد
ضروری ہے، ورنہ دوسروں کو تمہارے عہد و پیمان پر اعتماد نہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم نے ایفائے عہد پر بے انتہا زور دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی إِنَّ الْعَہْدَ عَہْدَ کَانَ الْمَسْئُولَا، یعنی ان سے ان کا عہدوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی، سوال ہوگا۔ پھر فرمایا مصیبت اور تنگ دستی میں کہ اصل تعلق مالی پریشانی سے ہے، بیماری کی تکلیفوں میں، یعنی پھر اس صابرین صبر کرنا، فی البأساء والضراء وحین الباس، یعنی ایسی فرمایا کہ مصیبت اور تنگ دستی میں، اور اصل چیز جو ہے وہ پھر صبر ہے، بیماریوں کی تکلیفوں میں جن کا تعلق جسمانی آزار ہے، اور جنگ کے وقت دشمنان دین کے مقابلہ میں ثبات و صبر کے ظاہر کرنے اور ہر سیرت و مردانگی کی چمک دکھانے کے یہ 3 مواقع ایک مومن کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی ہر آیت بجائے خود معظم، محترم اور واجب العمل ہے، لیکن اس آیت کے باب میں تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں تک صراحت موجود ہے کہ من عمل بہذہ الآیات فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور محققین نے کہا ہے کہ یہ آیت، یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ آیت اہم ترین آیتوں میں سے ہے، اور اس کے اندر دین و شریعت کے 16 احکامات آ گئے ہیں جن کی تفصیل ہم آگے ایک ایک کر کے پڑھتے رہیں گے، لیکن اس آیت میں دیکھیں کہ اتنے سارے احکامات اکٹھے رکھ دیے اور زندگی کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے سکھا دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں